نظم قرآن ایک علم ہے، تفسیر کے باب میں نہایت اہم باب ہے۔ نظم کہتے ہیں منظم کرنے کو، ہم جنس چیزوں کو ترتیب دینے کو۔ ایک لڑی میں جب موتی پروئے جاتے ہیں ایک جیسے، تو ان کو بھی عربی میں نظم کہا جاتا ہے۔ ہماری اپنی شاعری میں ایک صنف ہے جس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ اب نظم میں اور غزل میں کیا فرق ہے؟ نظم وہ صنف ہے کہ جس میں ایک شاعر جب ایک نظم لکھتا ہے تو اس میں جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی موضوع کے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نظم کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہم جنسیت پائی جاتی ہے۔ اگر ایک بھی شعر اس میں کسی اور موضوع کا آ جائے گا تو وہ نظم نہیں رہے گی۔ تو جب ہم لفظ نظم قرآن استعمال کرتے ہیں علم کا، تو نظم کے بنیادی مطلب ہیں تعلق ہونا، مشابہت ہونا۔ اگر ایک لفظ کے اندر آپ نظم کا ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ اہل لسان کے ہاں ہے مناسبت۔ اب مناسبت کیا ہے؟ تو اگر آپ لغت میں دیکھیں گے القاموس الوحید میں، تو آپ کو مناسبت کی ڈیفینیشن ملے گی۔ المناسبۃ فی اللغۃ المشاقلۃ والمقاربۃ، کہ مناسبت کہتے ہیں ہم شکل ہونے کو اور ہم نسبت ہونے کو، اور ایک چیز کا دوسرے کا قریب قریب ہونا، اس کو کہتے ہیں مناسبت۔ تو کیونکہ نظم مناسبت ہے تو نظم کے اندر قرب پایا جاتا ہے۔ اور علم کے حساب سے جب آپ نظم قرآن کو ڈیفائن کرتے ہو تو اس کی ڈیفینیشن کچھ عربی میں یوں ہے کہ وَأَمَّا فِي الْإِصْطِلَاحِ عِلْمٌ يَبْحَثُ فِي الْمَعَانِي الرَّوَابِطِ بَيْنَ الْآيَاتِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَالسُّورِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى تُعْرَفَ عَلَّلُ ترتیب اجزاء القرآن الکریم۔ یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ نظم قرآن ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہم قرآن کی ایک آیت کے دوسرے آیت سے جو رابطے ہیں ان کے معنی ڈسکور کرتے ہیں، اور صورتوں کا دوسری صورتوں کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو ڈسکور کرتے ہیں۔ اور تب تک ڈسکوری یہ جاری رہتی ہے کہ جب تک ہمیں تمام قرآن کے رابطے جو آیتوں کے آپس میں پائے جاتے ہیں ان کی علت سمجھ نہ آ جائے۔ یعنی اٹس اے بٹ ہیوی ڈیفینیشن، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ 6666 جملے ہیں قرآن کے، تو ہر جملے کے بعد کوئی جملہ آ رہا ہے اور ہر جملے سے پہلے کوئی جملہ آ رہا ہے، ما سوائے پہلے اور آخری جملے کے۔ تو ما قبل اور ما بعد، یعنی جو آیت پہلے گزری ہے اور جو آیت اس آیت کے بعد آ رہی ہے، اس کا آپس میں رابطہ کیا ہے، اس کی آپس میں مناسبت کیا ہے، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس علم کو کہتے ہیں نظم قرآن۔ اور اس کے حمید الدین فراہی نے بہت اچھی اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظم قرآن سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک صورت لیں اور اس کے جو اجزاء ہیں، یعنی اجزاء کہتے ہیں ہر جملے کو علیحدہ علیحدہ، ایک صورت ہے اس کے، جس طرح انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کے 3 اجزاء ہیں، 3 اس کی آیتیں ہیں۔ تو ہر آیت کا اپنے سے پہلی آیت اور اپنے سے بعد میں آنے والی آیت کے ساتھ کیا رابطہ ہے، جب آپ نے یہ ڈسکور کر لیا تو آپ کو اس صورت کا موضوع اب یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک صورت آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو اب اس صورت کا اپنے سے پہلی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اپنے سے بعد والی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ فار 114 سوراز اینڈ 6666 سینٹنسز آف قرآن۔ فراہی کہتے ہیں کہ جب تک قرآن ایک وحدت کلی کی شکل میں نظر نہ آنے لگ جائے قاری کو، یعنی پورے قرآن کا ایک مطلب نہ ہو جائے، تب تک اس آدمی کو آپ عالم نظم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اس کا ہمارے کلاسیکل جو علم ہے اس میں اس کا نام، اب اس کو ہم نظم قرآن کہتے ہیں، کلاسیکل ہمارے نالج میں اس کو علم مناسبات کہتے تھے۔
مناسبت سمجھ آ گئی نا، قرب ہونا، تعلق ہونا. تو علم المناسبات، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ قرآن کے جتنے بھی لطیف معنی ہیں، جتنی بھی سٹلٹیز ہیں قرآن کی، وہ کثرت سے علم المناسبات سے تعلق رکھتی ہیں. کہ اگر کسی نے علم مناسبات نہیں پڑھا تو وہ حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن کیا سمجھانے کی کوشش. اور امام جلال الدین سیوطی ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن کے متعلق علم ہم استعمال کرتے ہیں قرآن کے میننگ ڈسکور کرنے کے لیے، ان میں علم شریف، علم مناسبہ، علم شریف، جو علم مناسبہ ہے یہ سب سے بلند علم ہے. اور فرماتے ہیں ہوا سر البلاغہ، اور قرآن کی بلاغت، قرآن کے جو اپر نیش کے میننگز ہیں وہ آپ پر انفولڈ ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ علم مناسبت نہیں پہچانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں. تو اس لیے علم مناسبت جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، اب یہ علم ختم ہو چکا ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. ایک آیت لیتے ہیں اور فتویٰ داغ دیتے ہیں کسی پر کہ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ پہلے خود تو ڈسکور کیجئے قرآن اس موضوع پر اور کیا کیا کہہ رہا ہے. کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے اپنا ہوم ورک تو پورا کریے. اس لیے جو ہمارے پرانے علماء ہیں وہ علم مناسبت کے بہت بڑے چیمپئنز ہوتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم مناسبت پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟